بھائی قابل احترام مشتاق مناز صاحب، اس نے میرے بارے باتیں کی ہیں، مگر اس کے بارے جب میں پہلے جب پارلیمنٹ کا ممبر بنا 2002 میں، تو میں تو اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ میرے کوئی ٹیچر رہے، استاد رہے، اور آپ کو پتہ ہے جو نئے پارلیمنٹری آتے ہیں تو اس کی ان کو بہت مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک لائن کی ضرورت ہوتی ہے. تو مشتاق مناز صاحب نے ہمیشہ مجھے ایک لائن اور گائیڈ لائن اور کوئی میری بہت رہنمائی کی اور مدد کی. اور ایک اچھا ورکر ہے آپ کے سامنے. جب ہماری اس کے ساتھ کوئی سیاسی وابستگی قافلے میں آئے، اس زمانے سے میں دیکھتا ہوں کہ دن رات جو بھی کام اس کو دیا جائے اس کو اینڈ لے کر جانے والا ہے. اور ایک ورکر ہے، ایک عام آدمی ہے آپ کی طرح صحابی. میں ہماری بہن بیگم امتیاز نسیم صاحبہ جو ایم ایل اے بھی ہے، اور اس کا ہسبینڈ جس کی بات ہوئی کرنل نسیم صاحب مرحوم کی، آج یہ بھی ہے، اس کی بھی اپنی آج میں نے اس کو سننا پہلے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ. مجھے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ میڈم صرف باغ کے لیے نہیں مگر پورے جے کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ ایک ایسٹ ثابت ہوگی اور اساتذہ ثابت ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو سن کر اس سے آگے بھی ہم کام دیں گے، یا پاکستان میں بھی کام دیں گے اور وہی جے کے میں بھی کام دیں گے. تو ساتھ ساتھ میرے ساتھ ہمارے یہ لیڈرشپ کوئی چودھری ریاست صاحب یہاں موجود ہے، راجہ ریاست صاحب اور راجہ مجاہد صاحب جو میرے دوست راجہ امتیاز کا بھائی ہے، اور اس کے ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ ایک پیار کا رشتہ، محبت کا رشتہ، اور وہی ہالینڈ سے ڈیلی اپنا ان پٹ دیتا رہے اور یہاں ہمارے ساتھ ہوتا ہے فزیکلی میں بھی ہے، وہی ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ آپ ہوتے ہیں. اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے پارلیمنٹ کا ممبر بھی رہے. اس طرح اسامہ زاہد صاحب جو ایک نوجوان ہمارے سیاستدان ہیں، اور ہمارے صدر راجہ عبدالحفیظ صاحب. سب سے پہلے میں بیگم امتیاز نسیم صاحبہ اور اس کے تمام ساتھیوں، راجہ سبیر صاحب اور دوسرے جو آج ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوتے دل سے، اور ان کو اپنی طرف سے اور پوری اپنی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے ان کا شکریہ اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو صلاحیتیں اور گٹس آپ میں ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لیں گے اور ہم آپ سے بھی کام لیں گے. اور سیاست سارے لوگ عزت رسپیکٹ کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کو عزت اور رسپیکٹ کوئی ایک ذات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مگر ہم جو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے. اور میرے صحافی بھائیوں سے کوئی معذرت خواہ دوسروں سے بھی کہ میں اگر لیٹ پہنچا، ہم نے 3 بجے کی بات کی تھی، اور چونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ان دنوں پارلیمنٹ کے اندر بھی 10 کے پی ٹی آئی سی میں میٹنگ، اس میں میٹنگ، تو میں نے بقایا چھوڑ کر آ گیا. اور بھی 2-3 میٹنگ تھے مطلب میں نے کہا آپ تک چکے ہوں گے، وہیں سے بھی آئے کیسے اور کیا جتنا انتظار کیا اس کے لیے بھی میں معذرت خواہ ہوں. میں یہ بات ہو گئی اور میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ میڈم نے جتنی صلاحیتیں اور جتنی بات کی اور اپنی ریزن بھی بتائے کہ میں کیوں پی ولن کا انتخاب کیا اور چوائس کیا، تو وہ آپ نے دیکھ لیا. کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ایچ اے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ترقی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط بانڈ رکھنے کے لیے یہ بات اشد ضروری ہے کہ پی ملن کا ساتھ دیا جائے. اور پی ملن کی ماضی کو دیکھ کر وہی ان کے ادوار اور ماضی کو دیکھ کر، اور ہمارے سارے بھائی میں کسی پارٹی پر تنقید کرنا نہیں چاہتا ہوں، مگر ان کو دیکھ کر ماضی ہر ایک پارٹی کو دیکھ کر اور اس کو دیکھ کر تو اس کو بیس بنا کر، اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی
وہی کشمیری عوام کے ساتھ محبت اور پیار اور اس رشتے کو دیکھ کر تو یہ ہمارے ساتھ آئی تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہے گی، ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے. ابھی بات میں ضرور آپ بھی سوال کریں گے، تو آپ کے سوالات سے پہلے بات جو رہ گئے پھر آپ سوال کریں ماشاءاللہ. اور آپ سب کے ذہن میں ہوگی وہی کشمیر کی جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، اور جس میں عام لوگ بھی وہی متاثر ہو رہے ہیں اور متاثر ہوئے. سب سے پہلے جن لوگوں کی جانی ضیاء اور کوئی سیول سے ہو اور دوسرے لا انفورس سے ہو ایجنسی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت نصیب کرے. اور ساتھ ساتھ یہ بات آ رہی کہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ حالات تو میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں کہ میں اس کا ریلیونٹ وہی رہا اور اس کمیٹی کو لیڈ کرتا رہا. ہمارے جو لاسٹ ان کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ وہی مذاکرات ہوئی اور بہت تفصیلی اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ وہی طے پایا اور ہم سب نے کیا. یہ نہیں کہ کون کہتا ہے کس نے کیا کس نے نہیں کیا. وہی اے جے کے کی گورنمنٹ اور یا فیڈرل گورنمنٹ اور ہماری وہی سیاسی لیڈرشپ بھی تھی، سب نے ہم نے ایک معاہدہ سائن کیا 38 ڈیمانڈز کی. اور اسی پر امپلیمنٹیشن کے لیے میں اس کو دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ڈاکٹر طارق صاحب ہو، وہی پرائم منسٹر صاحب راٹھور صاحب پہلے، پھر اس کے بعد دوسرے وہی دیوان صاحب دوسرے آ گئے. تو وہی اے جے کے گورنمنٹ اور یا فیڈرل گورنمنٹ ہم سارے مل کر اس کو دیکھا کرتے تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے جو وعدے ہم نے کیے. تو میں تو اپنی سیاسی کیریئر میں میری 5ویں دفعہ آپ مجھے دیکھ رہے اور وہی فیڈرل کیبنٹ کا حصہ ابھی رہا وہ 5ویں دفعہ. میں نے کبھی اسی طرح امپلیمنٹیشن کسی جگہ نہیں دیکھی اپنی ماضی میں جس کو ہم نے یہاں لے کے گیا. اور وہی شہباز شریف صاحب بھی بار بار ہمارے ساتھ رابطے میں رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا آگے لے کے جانا ہے. تو وہی ان کے جو 38 ڈیمانڈ تھے اس پر ہم نے کام کیا اور سب کو تقریباً آگے لے کے گئے، کوئی ایک اسٹیج پر اور کوئی دوسرے اسٹیج پر. ایک ڈیمانڈ 38 ہوا ان کا یہ رہا کہ مہاجرین کی سیٹوں کے بارے ہم نے کہ ان کے بارے بات کی جائے، نیگوشیٹ کر دی جائے کہ کیا اس کے بارے اس کی فیوچر گورنمنٹ کے بارے. ہم نے ان کی مشاورت سے ایک کمیٹی بنائی، لیگل کمیٹی، اور اس میں یہاں کے لوگ بھی تھے، جے کے بھی تھے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھی ارکان تھے. تو وہ پہلے ایک میٹنگ میں آئے اور 2-3 دن پر آئے بھی نہیں. تو یہ ہمارے پارٹ میں بھی نہیں کہ ہم نے اسی ایشو پر مذاکرات نہیں کیے جو ہمارا وعدہ تھا کہ آپ ہمیں بیٹھ کے وہی آپ بھی دلائل سے ثابت کریں کہ وہی جو مین کاز ہے اور کشمیر کاز کے بارے آپ بھی بتائیں اور ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بتائیں گے ان سیٹوں کے فیوچر کے بارے کہ اس کا رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے، کوئی اس میں چینج کر لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں اگر اس کاز کو نقصان نہ ہو اس میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہی بات ہماری چلتی رہی. لاسٹ میٹنگ ہماری مئی میں ہوئی اور میں وہی ان کے پاس گیا اور مظفر آباد میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تفصیلی 2-3 گھنٹے. اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ اسی دن انہوں نے جو نیا چارٹر آف ڈیمانڈ یہ میرے ساتھ سے لکھ کر بھی مجھے دیا، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہمیں دیا اور اس میں یہ لکھے ہوئے ان کے سائنے سب کے موجود ہے. وہی ایک بندے کی سائن اس پر ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے محمد نذیر صاحب اور دوسرا اس کے جتنے بھی ہیں سب کے سائن ہیں ان کی سائنوں سے. اور میرے پھر مجھے ڈائریکٹ ایڈریس بھی کیا یہ لیٹر میں کسی کو ضرورت اس کو دوں گا بھی. اسی دن ہمیں حیرت ہوئی کہ ایجنڈا کیا ہے اور بات کیا ہے، یہ بات تو یاد نہیں رہی. انہوں نے ہمیں اور 7 اضافی ڈیمانڈ دی جس میں لکھے ہوئے ان کے سائنس ہیں اور اس میں اضافی ڈیمانڈ دی ہے کہ ہمارے صرف یہ 38 ڈیمانڈ نہیں ہے، ہمارے یہ اور 8 ڈیمانڈ شامل کرے. ایک ڈیمانڈ اس میں پہلے والے تھا اور 7 ڈیمانڈ نہیں تھی، ان کو بھی اس میں شامل کر دے. اگر آپ ان کو نہیں شامل کراتے اس میں لکھے ہوا ہے تو پھر وہی جو ہم نے کال دیا ہے تو ہم 9 جون کو نکلیں گے اور یہ ہڑتال ہوگا اور سب کچھ بند کرائیں گے اور احتجاج
تو ہمیں اسی دن بھی ہم نے کہہ دیا کہ ہمیں حیرت ہوئی. ہم نے کہا آپ اس کو دوبارہ دیکھیں, اس میں یہ ڈیمانڈ بھی لکھا ہوتا ہے. انتہائی دکھ افسوس کی بات ہے. میں ان لوگوں سے وہی سوال کرانا چاہتا ہوں کہ اس میں ڈیمانڈ یہی بھی ہے کہ وہی جو پاکستان کی کے ساتھ وفاداری کا حلف ہے, آپ کے آئین میں وہی درجے شامل ہے کہ کوئی بھی وہی حلف لیتا ہے تو وہی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے یا کاغذ دیتا ہے, تو اس میں یہ ہے مینڈیٹری ہے کہ پاکستان کی لائلٹی ہر ایک کی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اس کے یہ میرے ساتھ ہے 4 نمبر پر جو نے ڈیمانڈ دی ہے کہ اس کو بھی ختم کیا, یہ لکھ کر دیے اور سائن کر دیے. یہ بات بھی آ گئی کہ یہ ہمارے 38 ڈیمانڈ میں شامل نہیں تھی. تو انہوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ پاکستان کے ساتھ جو حلف ہے وفاداری کا, وہ بھی آپ آئین سے فوراً نکال دیں. اس